السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نیب نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی نیب شہزاد سلیم صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی طلبی کے دوبارہ نوٹس کو جاری کرنے کے حوالے سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو آگاہ کر دیا ہے اور جلد ہی ان کو اس مہینے کے آخر تک کا ایک نیا کالپ نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ نیب مریم نواز کو کیوں بلا رہا ہے، مزید کیا کارروائی ہونی چاہیے، اس کی کیا تفصیل ہے، میں ابھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے رابطے کی۔ اور نواز شریف صاحب کا جو رابطہ ہوا ہے وہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس رابطے میں دونوں ٹیلی فونک کنورسیشن میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تو یقینی طور پر بات کی ہوگی، کیونکہ جب دو سیاسی رہنما ملتے ہیں تو وہ موسم کے حال پر تو ان کا تبادلہ خیال نہیں ہوتا، سیاسی امور زیر بحث آتے ہیں۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹیلی فونک کنورسیشن میں مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب پر زور دیا ہے اس بات کا کہ آپ جلد از جلد جو پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک ہے اس کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم ہمارے لیے بے معنی ہے اور پارلیمنٹ کے فورم سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور بہتر حل یہ ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے ماضی میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی احتجاجی تحریک کو نہ صرف منظم کیا تھا بلکہ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ بھی کریٹ کر دیا تھا، ہمیں ویسا ہی ماحول دوبارہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور سوات کا جو جلسہ ہے وہ ہمارے لیے بگننگ پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں سے ہم حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کر سکیں نئے سرے سے، نئے جذبے کے تحت، اور یہ پھر سلسلہ رکنا نہیں چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پر مولانا کو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارلیمانی سیاست الگ رہے گی، اس کو شہباز شریف صاحب دیکھیں گے، جبکہ یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے یہ بالکل الگ ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس طرح بھی آپ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کو اس کے مطابق چلانے کے لیے تیار ہیں، اور پی ڈی ایم کے اوپر تمام جماعتیں متفق ہیں، لہٰذا آپ جس طرح کی احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس محاذ کو جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی گرم کیا جائے گا۔ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ اس پچ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جس پچ پر وہ اس سے پہلے موجود تھے، جبکہ اس وقت نواز شریف صاحب اس پچ پر آنے سے زیادہ تھوڑے سے گریزاں ہیں، کیونکہ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے نون لیگ کا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو 3 ماہ کا وقت دیا ہے، جو شہباز صاحب نے اپنا ایک فارمولہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیدھا کرنے کے حوالے سے، تو ان کو 3 ماہ کا وقت دیا ہے، اور اس 3 ماہ کے عرصے کے دوران وہ احتجاجی محاذ کو کچھ زیادہ گرم نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے وہ پولیٹیکلی اتنا زیادہ اس وقت ایکٹیو بھی نہیں ہیں، اور وہ ان کی طرف سے کوئی واضح بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، جبکہ نون لیگ کا ہی ایک دوسرا گروپ ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کسی کو بھی کوئی گو ہیڈ نہیں دیا اور وہ ہر ایک پالیسی کو خود ہی اسٹیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال ابھی تک گو مگو کی شکار ہے، اور اس گو مگو کی کیفیت کے اندر دیکھتے ہیں اب اس میں سے ان دونوں لیڈرز کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ جے یو آئی ایف جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی۔ بلوچستان کی میں ان کا ایم ایم اے کی اچھی خاصی سیٹس بھی موجود ہیں، اور آج وہاں پہ جو اپوزیشن نے جس طریقے سے بلوچستان اسمبلی کو بجٹ پیش کرنے کے بجٹ اجلاس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ ڈیولپمنٹس بھی بہت اہم ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹی وی سکرینز پر کہ کس طریقے سے آج اپوزیشن جو گزشتہ کافی دن سے احتجاج بھی کر رہی تھی، اور 2 دن پہلے تو انہوں نے جو مین روڈز ہیں بلوچستان کی اس کو بھی بلاک کر دیا تھا، جس میں کوئٹہ، چاگی، وارشہ، خاران، نوشکی سمیت مختلف شہروں اور قصبوں کو جانے والی شاہراہات تھی ان کو بلاک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے باہر بھی اپنا احتجاجی دھرنا رکھا ہوا تھا، اور آج بھی یہ معاملہ ویسے ہی چل رہا تھا کہ آج تو انہوں نے تھوڑی سی زیادہ اگریسو پالیٹکس کی ہے کہ انہوں نے جو بلوچستان اسمبلی کے جو داخلی دروازے تھے اس کو بند کر دیا، تالے لگا دیے،
اور جو مین دروازہ تھا اس کو تالے لگا کے اندر بیٹھ گئے. اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا لیکن افسوسناک واقعہ ہے کہ جو پولیس ہے اس نے اسمبلی کے اندر جانے کے لیے جو بختر بند گاڑی ہے وہ زور سے مار دی دروازے سے، جس سے دروازہ تو اکھڑ گیا، چونکہ لوہے کا دروازہ تھا وہ اکھڑ گیا، لیکن اس کی زد میں آ کر 2 اراکین اسمبلی زخمی ہو گیا. پھر وہاں پر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے چلایا، کسی کے ہاتھ پتھر تھا تو اس نے پتھر مارا، کسی کے ہاتھ میں گملہ آ گیا تو اس نے گملہ مارا. اور پولیس والوں کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے صرف آنسو گیس کے شیل ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے مارے. اب بجٹ تو خیر جو ظہور بلیدی صاحب ہیں وزیر خزانہ بلوچستان کے، انہوں نے پیش کر دیا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے اپنے اندر بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. اور امپورٹنس اس وجہ سے رکھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے یہ ہے باپ کی. اب چونکہ باپ کی اسمبلی ہے لہٰذا باپ کی اجازت کے بغیر بلوچستان میں اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہونا بڑا عجیب سی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جام کمال صاحب والا معاملے کو لے کر بلوچستان اسمبلی کے اندر خاصی گرما گرمی بھی ہو چکی ہے، اور ان کے خلاف ایک پورا گروپ ہے وہ سرگرم ہے. اور جام کمال کے اوپر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی کی گئی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کو کسی کی طرف سے اجازت نہ ملی ہو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو نون لیگ کے پرانے وزیر اعلیٰ تھے ثناء اللہ زہری صاحب اور سابق بلوچستان کے صدر جو تھے عبد القادر بلوچ صاحب، وہ دونوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا ہے. اب اس کے بعد نئی چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلوچستان کے خاص طور پر سیاسی حلقے کہ لگتا ایسے ہے کہ بلوچستان میں ایک نئی باپ پارٹی کا وجود میں آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. لیکن یہ کچھ حیران کن سی بات ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ لوگ نون لیگ میں ہوں تو بڑے محب وطن ہیں، اگر باپ میں چل جائیں بڑے محب وطن ہیں، اگر پیپلز پارٹی میں آ جائیں تو پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی عجیب سی لاجک ہے، یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ لوگوں کے رائے ہے، اس کا احترام میں کرتا ہوں لیکن اس سے اتفاق نہیں کرتا. خیر اب واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، مریم صاحبہ کی طرف. مریم صاحبہ کو طلب کیا جا رہا ہے جی اس مہینے کے آخر تک ممکنہ طور پر نیب میں، اور معاملہ وہی ہے، ایک تو ناجائز اثاثہ اور دوسرا یہ جو رائیونڈ والا جاتی عمرہ کی زمین ہے یہ ان کے نام پر جو منتقلی ہے، اس معاملے پر ان کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 2 مرتبہ بلایا گیا تھا. ایک مرتبہ جب ان کو سب سے پہلے کال اپ نوٹس دیا گیا تو وہ جلوس کی شکل میں گئیں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں، جہاں پہ نیب کا آفس ہے، تو وہ ایریا بن گیا میدان جنگ، جہاں پر خاصی جو ہے لاٹھی چارج بھی ہوا، پتھراؤ بھی ہوا، صبح اس کی شیلنگ بھی ہوئی. اور پھر مریم صاحبہ کی جو گاڑی ہے اس پر بھی پتھراؤ ہوا، اور اس کا کچھ بلٹ پروف گاڑی کا جو ہے وہ شیشہ بھی بریک ہوا. تو اس کے بعد پھر مریم صاحبہ واپس چلی گئیں، وہ آئیں نہیں. اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ نوٹس دیا گیا، اور اس وقت دیا گیا جب یہ وزیر آباد اور ڈسکا کے الیکشنز والا معاملہ عروج پہ چل رہا تھا. اس موقع پر ان کو دوبارہ کال اپ نوٹسز دیا گیا، لیکن مریم صاحبہ نے پھر اعلان کر دیا کہ وہ پی ڈی ایم کے جو جلوس ہے وہ اس میں جائیں گی. اس سے پیپلز پارٹی نے بھی ان کی جو جلوس ہے اس میں شرکت کا اعلان کیا، بلکہ ان کے صبح ان کی رہائش گاہ پر ناشتے کی دعوت تھی. ان تمام قائدین نے جاتی عمرہ آنا تھا، وہاں پر انہوں نے ناشتہ کرنا تھا اور پھر جلوس کی شکل میں جانا تھا آگے. تو جب وہ سب قائدین وہاں پہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ نیب نے تو نوٹس ہی واپس لے لیا، لہٰذا اب وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہی دن تھا جس دن مریم صاحبہ کا نوٹس واپس ہوا تھا، اور اسی دن پیپلز پارٹی نے باپ کے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا یوسف رضا گیلانی کو. اور قمر زمان قاہرہ صاحب، سب پیپلز پارٹی کا جو وفد تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، اور وہ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن اب دوبارہ مریم صاحبہ کو بلایا گیا ہے، اور اب اس مرتبہ مریم صاحبہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ ابھی دیکھتے ہیں. لیکن جو مجھے نیب کے ذرائع نے بتایا ہے ان کے مطابق ایک اجلاس ہوا لاہور میں ڈائریکٹر جنرل شہزاد سلیم صاحب کی سربراہی میں، مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں سی آئی ٹیز کے ہمراہ، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سے متعلق چودھری شوگر ملز کی تحقیقات آخری مراحل میں ہیں، اور ان کے اور دیگر کے خلاف جلد ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. یعنی ایک جانب مریم صاحبہ کو پرانے ریفرنسز پر بلایا جا رہا ہے نیب کے آفس، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور ریفرنس جو چودھری شوگر ملز کے حوالے سے ہے وہ دائر کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو نیب نے بتایا مجھے، میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی مریم صاحبہ کے نام پر 2008 میں غیر ملکی شہریوں، جو متحدہ عرب امارات کے ایک شہری ہیں جن میں سیف بن جبار السویدی، برطانیہ کے ہیں شیخ ذکاء الدین، اور سعودی عرب کے ہیں ہانی احمد جامجم کی جانب سے جو چودھری شوگر ملز ہیں اس کو کوئی 1,15,00,000 شیئرز منتقل ہوئے تاحال وہ اس ضمن میں جواب جمع کرانے میں ناکام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ اگر خاموش رہیں تب بھی لوگوں کو پرابلم ہے، اور اگر بولنا شروع کریں تو پھر تو آگ ہی لگ جاتی ہے لوگوں میں، اور اب وہ چپ ہیں تو لہٰذا وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں اور دوبارہ میدان میں آئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ جلد ان کی یہ والی خواہش پوری کر دیں گی، کیونکہ جیسے ہی ریفرنس دائر ہوگا یا جیسے ہی ان کا کال اپ نوٹس ان کو وصول ہوگا تو اس کے بعد یقینی طور پہ ان کی طرف سے جواب آئے گا، اور پھر جب جواب آئے گا تو نیچے سے اوپر تک لوگوں کو آگ لگ جائے گی، بڑی تکلیف پہنچے گی پھر اس جواب کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں آگے کیا کرتے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کو تو ابھی بلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کو تو آلریڈی ایف آئی اے نے بلا لیا 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں۔ شہباز صاحب نے 22 جون کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا، اور ان کو ساتھ انہوں نے گرفتاری کا بھی کہہ دیا کہ اگر آپ 22 جون کو پیش نہ ہوئے تو آپ کے تو ہم نے وارنٹ نکال دینے، آپ کو تو گرفتار کر لینا ہے۔ اور 24 جون کو حمزہ صاحب کی طلبی ہے یہ جو چینی کا سکینڈل ہے اس سارے معاملات میں۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حکومت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ چینی کے معاملے میں ابھی تک بالکل میٹھے ہی ہیں، وہ ان میں کوئی کھٹاس نہیں آ رہی تعلقات میں حکومت کے ساتھ، لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنی مرضی چینی کا معاملہ ہو لیکن ان میں کھٹاس ہی رہتی ہے، اس میں مٹھاس آنے کا امکان کمی ہے۔ لہٰذا ترین صاحب تو شاید گرفتار نہ ہوں، لیکن اگر شہباز صاحب نہیں گئے تو ان کے لیے تو نئی مصیبت تیار کرنے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور سیم کیس ہے مریم صاحبہ کا، اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مریم صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، مراد علی شاہ ہیں، جو مرضی ہو XYZ احتساب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہواؤں کا رخ بدلنے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمین نیب صاحب یہ کہیں کہ جناب جب تک ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہوگا تب تک میں جو حکومتی حلقے ہیں ان کا احتساب نہیں کروں گا۔ اور جب جاوید چودھری کو انٹرویو دیا تھا تب یہ کہا تھا کہ اگر میں نے حکومت کی طرف ہاتھ لگایا تو حکومت گر جائے گی، اور مجھے اس وقت حکومت کو گرنے نہیں دینا، پاکستان کا استحکام درکار ہے۔ تو دوسری جانب آپ کا ایک رویہ اس قسم کا ہو تو پھر احتساب کے پورے نظام کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سوال کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد پورے کا پورا جو نظام ہے اس کی شفافیت مشکوک ہو جائے گی، اور جب شفافیت مشکوک ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو کوئی بندہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہمارے نظام انصاف کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ موقع کی مناسبت کے ساتھ ٹلٹ کرتا ہے، دائیں یا بائیں گھومتا ہے، سچائی پر بیس نہیں کرتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔